جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، مبارکبادیں بعد میں وصول کریں گے، کہ آپ جو ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کرنی ہے تو اس کے لیے واٹس ایپ پہ ہمارے نمبر پہ آئیں، قانونی مشاورت کریں، پاکستان ہو، یو کے ہو، کہیں بھی ہو، آپ ہمارے ساتھ لیگل مشاورت کریں۔ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ہم آپ کو سروس دیں گے اور انگلستان میں بھی دیں گے، تو ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ جس کسی نے ہمارا پریس کارڈ بنانا ہے جرنلزم کا، اگر آپ کو شوق ہے صحافت کا، تو قانونی ٹی وی کا صحافیوں والا جو کارڈ ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں، وہ آپ کو بنا کے دیں گے۔ اس کے لیے آپ رابطہ قائم کریں، اور رشتے ناتوں کا جو سلسلہ ہم نے اپنے ممبران کے لیے شروع کیا ہے اس کے لیے بھی آپ رابطہ قائم کریں، اپنے بچوں کی سی وی بنا کے ہمیں بھیجیں، اس سلسلے میں بھی ہم آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کریں گے۔ اور جرنل جو آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت کرنی ہے تو کریں، واٹس ایپ نمبر آپ کو سامنے آ جائے گا۔ اور یہ دیکھیں اب یہ والی ویڈیو۔ السلام علیکم۔ 3 اگست، اور 3 اگست میں آج سوموار کا دن اور ورکنگ ڈے پہلے ہے، لیکن ہماری چھٹیاں ہیں، ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہیں مکمل، تو ہم پھر آرام سے ہی آتے ہیں، آرام سے ہی جاتے ہیں، ایمرجنسی صرف کیس لگتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے سر جی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو نون لیگ کی مبارکباد ہو، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم 9-10 سیٹیں جیتیں گے، تو 9-10 ہی جیتی ہیں، اور اس دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 14-15 جیتیں گے، تو 14-15 ہی جیتی ہیں 14 جیت لی ہیں ہم نے، اور باقی انشاءاللہ تعالی حکومت ہماری بنے گی۔ رانا ثناءاللہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں افسوس ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جنہوں نے الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کا شور مچا دیا۔ کتنی بری بات ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ ہار رہے ہیں۔ اچھا، ان کو دکھ پتہ کیا ہوا ہے کہ پہلے ان کی حکومت تھی وہاں پہ، تو ان کی حکومت تھی تو ان کو یہ بڑا دکھ تھا کہ یار ہماری حکومت اب جا رہی ہے۔ وہ پہلے بھی آپ نے صدقہ اور خیرات میں حکومت لی تھی، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی منت کی تھی کہ جناب 9 مہینے رہ گئے، 1 سال رہ گیا ہے، تے سانو حکومت دے دو، تو ہم نے آپ کو دے دی۔ اب جو آپ نے گلگت بلتستان کی حکومت لی ہے وہ الیکشن جیت کے لیے نہیں، وہ الیکشن جیت کے نہیں لیے، وہ بھی بھیک مانگ کے لیے۔ جیسے آپ نے ابھی تازہ ترین مثال ہے کہ بلاول بھٹو تحریک انصاف کو کہتے ہیں مجھے ووٹ دو، انہوں نے کہا تجھے کیوں ووٹ دیں بھائی، ہماری اپنی پارٹی ہے تو مجھے ووٹ دو۔ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ پاگل کتا جس کو کاٹ لیتا ہے نا وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو بلاول نے تو بالکل ہی ایسی باتیں کی ہیں، اور اپنا آپ دکھایا ہے کہ ساڑھے تے اعتبار نہ کرنا، اسی اندروں سپولے ہاں سپولے۔ یہ میں لفظ استعمال ویسے نہیں کر رہا۔ مجھے بتائیں تحریک انصاف کی جماعت سے اس کا کوئی حق بنتا ہے کہ مجھے ووٹ دو؟ انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ ہم چور ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاتے، تو بلاول کہتا ہے میں آپ کی طرف ہاتھ ملا رہا ہوں، مجھے ووٹ دو۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ جو ہے نا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو بڑا ایکسپوز کیا ہے کہ آپ بالکل نکمے، بے وقوف، اور صرف بارگیننگ کر کے اور بلیک میلنگ کر کے آ سکتے ہیں۔ آپ کی گلگت بلتستان میں ابھی بھی حکومت جا سکتی ہے اگر نون لیگ تھوڑے سے، یہ نون لیگ کی، یہ مریم کے چچا کی آپ کے اوپر مہربانیاں ہیں کہ وہ کہتا ہے جی میری وزیر اعظم کی سیٹ رہے، تو اس کی یہ بھی رہنی تھی اگر یہ اس وقت ہمارے مشوروں پہ عمل کرتا اور آزاد امیدواروں کو ساتھ ملاتا، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملاتا، ان بلیک میلروں کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ کل انہوں نے کہا جی ہمارا صدر قتل ہو گیا ہے، پریس کانفرنس میں یہ قاہرہ نے کہا ہے، تو رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ آئیں ثبوت لائیں، اگر ایک مکہ بھی اس کو پڑے نا میں ذمہ دار ہوں۔ کتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے۔ آج پھر امیر مقام نے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو لہذا گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ یہ پہچانے ہوئے لوگ ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس وقت اگر عقل مندی دکھاتے تو بہت سارے آزاد امیدوار تھے، یہ ساری پی ٹی آئی آزاد امیدوار ہی تھے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب منت کا ترلا بھی بعد میں کرتے رہے، پہلے نہیں کی لیکن بعد میں کرتے رہے کہ بلوچستان کی حکومت انہیں دو۔ یہ سب چیز تھالی میں رکھ کے دے دیا۔ اب یہ گلگت، تب بھی تو یہ بلاول کو مرچیں لگی ہیں کہ میں یہ سیٹیں لوں گا، میں یوں یہ، تو یہ اس نے ساری تقریریں کی ہیں۔
اب کہہ رہے ہیں کہ جو تیسرے مرحلے میں ہے اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے. کرو بائیکاٹ. آپ تو پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم تھپڑ مار کے بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں. اب آپ نے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی ہے. تو ایسے بیٹا ایسے چیزیں نہیں چلتی. اپنے سندھ کو سنبھالو. اندرون سندھ سے جو ہمیں ویڈیو اور کالیں آتی ہیں نا وہ ڈراؤنی ہیں, ڈراؤنی. کوئی جنازے تک قبرستان میں نہیں لے کے جا سکتا صحیح طریقے سے. آپ کہہ رہے ہیں ڈیسوں ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں. آپ کو اوپر سے وہ پڑ گئی ہے صوبوں والی, کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کراچی کو ویسے بھی اگر صوبہ نہ بنا تو فیڈرل کے حوالے کیا جائے گا, جیسے یہ پہلے یہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو یہ صورتحال ہے. پیپلز پارٹی ایکسپوز ہوئی ہے اور انہوں نے بہت برے کام کیے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ بلاول نے چھوٹی باتیں کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ ساڑھے تے نہ رہنا جاگدے رہنا, ساڑھے تے نہ رہنا جاگدے رہنا. ٹھیک ہے, اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف. اچھا جی, اگلی خبر بڑی مزے کی ہے. اس دفعہ استحکام پارٹی والوں کی بھی دال نہیں گلی. ایک بھی آزاد امیدوار نہیں جیتا بھائی. نہ پہلے میرپور ڈویژن میں, نہ مظفر آباد ڈویژن میں, نہ مہاجرین کی سیٹ پہ ایک بھی آزاد امیدوار نہیں جیتا. اور عبدالعلیم خان کی رالیں ٹپک رہی تھیں کہ آزاد امیدوار ہون گے تو اسی جناب جہاز بھر کے, جہاز کمپنی ہے نا یہ جہانگیر ترین کا جہاز بھر کے تو پھر وہ شامل کراواں گے, جیسے انہوں نے وہاں پہ کی ہے. رات کو وہ کہہ بھی رہا تھا میں کہڑا اللیگل کام کی تھا. ہم نے کہا ہم نے تو اللیگل کام آپ کو نہیں کہا. بہرحال اس کی آزاد امیدواروں کو بھی ہلا شیری دیتا رہا ہے, پیسے دیتا رہا ہے کہ جیتو جیتو, جیڑا جیتے گا وہ ساڑھے نال. تو وہ بھی تو اس کی بھی دال نہیں گلی. کشمیر کے عوام نے اپنا بھرپور حق راہ دہی استعمال کیا ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ جناب آئیں چشم ہم. وہ کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کے لیے کشمیر والوں نے کیا کہا ہے کہ اے باد صبا کچھ معلوم ہے تم کو, مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں, ہم نظریں بچھانے والے ہیں. انہوں نے نظریں بچھا دی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. ٹھیک ہے نا سر جی, انہوں نے کمال کر دیا. نون کو ہی مینڈیٹ دیا ہے. اور جیسے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کشمیر کا وزیر اعظم بنوں. بالکل بالکل کشمیر. سر جی یہ کشمیری ہے نا, یہ سارے ہیں ہی کشمیری. کشمیر کا جو نواز شریف صاحب کام کر سکتا ہے کوئی پارٹی نہیں کر سکتی, کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. بالکل یہ پکی بات ہے. اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کسی آزاد امیدوار کو نہیں جتایا تاکہ کوئی نوٹوں شوٹوں کا مسئلہ حل نہ ہو. اب ہماری طرف سے کون وزیر اعظم آئے گا کون نہیں یہ ہم 10 اگست کو بتائیں گے آپ کو. 10 اگست کو بھی انشاءاللہ میں آپ کو پیشن گوئی پہلے کر دوں گا, تو امید ہے تب پیشن گوئی ٹھیک ہی نکلے گی. ایک دفعہ نا سپریم کورٹ کے 15 ججوں کا بینچ تھا, تو میں نے کہا بھائی یہ فیصلہ آئے گا 9/6 کا. اب کسی کو اندازہ نہیں ہوتا, ہم نے بھی اندازہ لگایا, وہ 9/6 کا ہی آیا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ قانونی ٹی وی ایجنسیاں تو ٹی وی تو نہیں ہے. میں نے کہا ہم سب ایجنسی ہو گئے ہیں یار, کوئی سیمنٹ کی ایجنسی, کوئی آٹے کی ایجنسی, کوئی گھی کی ایجنسی. یہی ایجنسی ہیں ہماری, اور کون سی ایجنسی ہیں سر, اور کوئی ایجنسیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے جی. اور آپ کو ایک خوشخبری بھی سناتا ہوں. کل سے ایران نے, امریکہ نے کہا کہ میں ایران کے اوپر حملہ نہیں کروں گا. تو الحمدللہ آج دھڑام سے تیل کی قیمتیں گری ہیں اور امید ہے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنی اس حکومت سے کہ وہ 100 روپے کا اگر ریلیف بنتا ہے نا 100 روپے کا, یہ 10 روپے کا بھی نہیں دیتے. یہ اتنا بھی خیال نہیں کرتے. اور یہ کما رہے ہیں عوام سے, عوام سے کمائی حکومت نہیں کرتی. حکومت عوام کو الٹا سبسڈی دیتی ہے. چلیں جی سبسڈی نہ دیں, یہ عمران خان نے سلسلہ ختم کیا تھا کہ سبسڈی نہیں دینی جی. یعنی کہ حکومت کو انکم ہے 100 روپے کی تو 200 روپے کا خرچ ہے, تو 100 روپے حکومت اپنی طرف سے دیتی رہی ہے نواز شریف کے دور میں. لیکن عمران خان نے کہا نہیں جی 100 روپے کی آمدن ہے تو 100 روپے ہی خرچہ ہوگا. تو اب سبسڈی دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے, اب الٹا کمانے کا رواج شروع ہو گیا. اب حکومت عوام سے پٹرول میں کماتی ہے, بجلی میں کماتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں نہ دیتے, عام طور پہ ٹیکس وغیرہ اس طرح تو نہیں نہ اکٹھا ہوتا جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے.
تو انہوں نے ہماری کھال اتاری ہوئی ہے. اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ بھی میں نے 65,000 کا بل دیا ہے بجلی کا. اس دفعہ کل میں نے دیا ہے 66,000 کا بجلی کا بل دیا ہے. ٹھیک ہے. تو بجلی کے بل میں بتانے کا یہ مقصد نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اویس لغاری نے, یہ جو دو ہمارے وزیر ہیں نا مجھے پسند نہیں ہے, اویس لغاری بجلی کے وزیر اور پیٹرول کا علی پرویز یا کیا نام ہے وہ, یہ ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بڑھ کے ماری ہوئی ہیں کہ جناب ہوئے 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 جو وزیر بجلی ہے وہ کہتے ہیں جی میں ایسا سسٹم کر جاؤں گا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. ہم نے کہا یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی, یہ کیا سسٹم ہے, بجلی اتنی سستی کر جاؤں گا. لیکن نہیں سر جی, کوئی بجلی سستی نہیں کی انہوں نے اور الٹا مہنگی کر دی ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اور اسی طرح یہ پیٹرول کا وزیر اعظم بھی, یہ تو ہے ہی سر جی, ویسے ہی ہے, ہمارا وکیل بھائی ہے لیکن ویسے ہی ہے بالکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے سارے ہی یہ دوست ہیں نون لیگ والے, سارے وزیر مشیر میرے تو کم از کم دوست ہیں کیونکہ میں ان کا سب کا سینئر بن جاتا ہوں ایک قسم کا. تو لیکن یہ بھی اپنا کام اپنے دماغ سے نہیں کر رہے. جو ان کو اوگرا کہہ دیتا ہے یا نیپرا کہہ دیتا ہے, یہ نیپرے اوگرے یہ سب ختم کرو, یہ سب ختم کرو اور اچھے طریقے سے عوام کو ریلیف دو. ٹھیک ہے نا, یہ بات جی. اگلی بات سر, اور سر جی دبئی نے کہہ دیا ہے کہ آؤ پاکستانیوں ساڑھے کو آؤ, ویزے آرام کھول دیے, اب وہاں جا کوئی نہیں رہا. انہوں نے بڑی بڑی سہولتیں دی ہیں کہ جناب ویزا لے کے آؤ, 3 دن کی سیر مفت, کھانا مفت, فلانی چیز مفت, بڑی اٹریکشن دے رہے ہیں, سستے ٹکٹ, ویزے, یہ وہ. لیکن ہون سا جی وہ گلا نہیں رہی ہیں. ہوں وہ گل یہ شیر جڑا میں پڑھیا نا نون لیگ واسطے, ہوں دبئی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اے باد صبا معلوم ہے تم کو, مہمان جو آنے والے ہیں, کلیاں نہ بچھانا راہوں میں, ہم نظریں بچھانے والے ہیں. یہی دبئی تھا جس نے کہا تھا کوئی پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملے گا, کوئی ویزا پاکستانیوں کو نہیں ملے گا. ہم بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یار دیکھو انہوں نے کیا, ہم سعودی عرب جاتے ہیں, قطر جاتے ہیں, لیکن دبئی والوں نے ہمارے اوپر. تو اب دبئی والے بڑی اٹریکشنیں دے رہے ہیں کہ جناب ساڑھے کول بھی آؤ نا, ایک باری پھیرا تھا پاؤ نا ساڑھے کول بھی, کیونکہ اب ان کی معیشت بیٹھ گئی ہے, ان کی ٹورزم پہ معیشت ہے. 4-6 مہینے سے جو جنگ لگی ہوئی ہے تو ان کا سارے یہ خاص طور پہ دبئی وغیرہ کا ان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور اب یہ انہوں نے کہا تھا نا پاکستان کو کہ ساڑھے پیسے کڈو, $3.5 ارب جڑا نا کڈو, تو پاکستان نے پھر سعودی عرب سے لے کے, اسی کیڑا اپنے کولوں دینا ہوتا ہے, ادھروں لے کے ادھر دے دیتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بڑا لطیفہ بنا ہے جی. لیکن یہ کہ سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں کہ ہوں آؤ تسی, تاڑے واسطے ویزے وغیرہ کھلے نے. ٹھیک ہے نا جی, یہ انہوں نے کہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو وہاں جانا ہے یا نہیں جانا. فی الحال تو کوئی بھی نہیں جا رہا, جو ہم دوستوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. سیر سپاٹے کرنے والے بھی فی الحال نہیں جا رہے. کوئی کٹی کٹا ایران امریکہ دا نکلے گا تو پھر ہی جان گے. ٹھیک ہے, امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے, ایران نے, کہ جناب امریکہ حملہ کرے گا تو ہم ان کے دبئی اور جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کوئی سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں. ویسے سر جی ایران کو سلام بنتا ہے, یقین کرو, ایران تجھے سلام. ایران نے اتنی تباہی کے باوجود بھی, امریکہ چاہتا تھا کہ شاید میں بحری بیڑے ایسے سامنے کروں گا نا سمندر میں کہ 2 امریکی بحری بیڑے آ گئے, ایران کہے گا السلام علیکم جی, جو چاہتے ہو بتاؤ. ایران نے کہا نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ہم اسلامی لوگ ہیں, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اور شہادت کے لیے تیار ہیں ہم. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ کو یہ والا ویڈیو پسند آیا ہے. اور ویڈیو کے شروع میں یہ